بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک تاریخی مارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا تاریخی مارکہ جس مجاہد کا نام تو آپ جانتے ہیں، شاید اس کے کارنامے سے آپ واقف نہیں۔ اگر آپ کو اس کے کارنامے سے واقف نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کے کارنامے کے بارے میں معلومات دوں گا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 13 دسمبر 1971 کا دن اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، پاکستانی قوم کے ایک عظیم سپوت میجر محمد اکرم نے مشرقی پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑتے ہوئے بے مثال جرأت و شجاعت، فرض شناسی اور بے مثال قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، میجر محمد اکرم کا تعلق فرنٹیئر فورس سے تھا، جو 100 سال سے زیادہ طویل جنگی روایات کی امین ہے۔ میجر محمد اکرم کو مشرقی پاکستان کے دیناج پور سیکٹر ہلی کے محاذ کی دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ محاذ اس اہمیت کا بھی حامل تھا، خدا نخواستہ دشمن اگر اس مقام سے ریل کا رابطہ توڑ کر پیش قدمی کرتا تو مشرقی پاکستان کے پورے شمالی علاقے میں پاکستانی فوج کی کمک اور سپلائی معطل ہو سکتی تھی۔ اس لیے بھارت نے یہ انتہائی کوشش کی کہ وہ اہم ترین ریلوے رابطے پر قبضہ کر لے۔ ہلی کی صورتحال بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ ہلی ریلوے اسٹیشن کے سامنے والے علاقے کی دفاع کا انتظام 4 فرنٹیئر فورس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ شمال میں فرنٹیئر فورس کے جباز پلٹن، جو 26 FF کے نام سے مشہور تھی، دیناج پور اور پارتی پور کے علاقے میں وطن کے دفاع کا کام کر رہی تھی۔ اسی طرح جنوب میں FF کی ایک مشہور پلٹن جو 13 FF کے نام سے موسوم تھی، جمال گنج، نتھار، پتی ٹولہ اور نو گاؤں کے علاقوں میں وطن عزیز کا دفاع کر رہی تھی۔ چنانچہ راجشاہی ڈویژن کے اس طویل و عریض علاقے میں 3 پلٹنیں مشرقی پاکستان کے مغربی سرحدوں کی دفاعی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کر رہی تھی۔ ہلی، جس محاذ پر میجر محمد اکرم اپنی کمپنی سمیت تعینات تھے، یہ ایک سرحدی چوکی تھی اور دشمن وہاں سے صرف 25-30 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہاں قبضے کی خاطر دشمن بار بار حملہ آور ہوتا اور پاک فوج کے نوجوان اور پاک فوج کے جوانوں کے فولادی عزم سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتا۔ ہمارے جانباز اور بہادر فوجی دشمن کو زبردست نقصان پہنچاتے رہے۔ دشمن ہر بار تازہ دم فوج کے ساتھ حملہ کرتا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑتی، کیونکہ بالخصوص میجر محمد اکرم کی کمپنی کی دفاعی پوزیشن ایک ناقابل تسخیر قلعے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ دشمن نے ہلی کی پوزیشن پر بھرپور اور لگاتار حملے کیے۔ یہ حملے بختر بند گاڑیوں انفنٹری کی مدد سے کیے گئے، لیکن ہر مرتبہ 4 FF کے جانبازوں اور جانساروں نے میجر محمد اکرم کی دانشمندانہ قیادت میں اہم پوزیشنوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور دشمن کے حملوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا جب پورے علاقے میں بختر بند گاڑیاں پوری طرح چھا گئی، جبکہ ہمارے پاس چند بختر بند گاڑیاں موجود تھی۔ وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنی پیدل فوج کا بھرپور ہاتھ بٹائیں۔ دوستو، 13 دسمبر کے روز دشمن کے ایک پوری پلٹن اور سکواڈرن ٹینکوں کی مدد سے میجر محمد اکرم کی کمپنی پر حملہ آور ہوا۔ یہ کمپنی پچھلے 6 ماہ سے محاذ جنگ پر دشمن کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی۔ گزشتہ 15 روز سے دشمن کے مسلسل تابڑتوڑ حملے برداشت کرتی رہی تھی، بلکہ بہت سے جوان دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ لمبا بھلمبا صورتحال ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ ان حالات میں کمپنی کمانڈر میجر محمد اکرم نے بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہایت خاموشی سے دشمن کو قریب آنے دیا جائے۔ چند ٹینک شکل ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لشکر کو دور سے روکنے کی کوشش کی جاتی تو دشمن کی بختر بند گاڑیاں میجر محمد اکرم کی کمپنی پوزیشن پر فائر کر کے اسے تہس نہس کر دیتی۔ دوستو، چنانچہ حکمت عملی کے تحت دشمن کو قریب آنے دیا گیا۔ دشمن طاقت کے نشے سے سرشار ہاتھی کی طرح آگ برساتا ہوا آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ ہمارے جانباز سپاہی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے چپ چاپ مورچوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرنگیں بنا کر ان میں بیٹھ کے مخالف سمت سے جوابی فائر نہ کی گئی۔ بھارتی سمجھے کہ پاکستانی مجاہد یا تو دفاعی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ گئے یا سب شہید ہو گئے ہیں۔ کامیابی اور کامرانی کے ملے جلے جذبات سے جیسے ہی دشمن اپنی فاتحانہ شان سے میجر محمد اکرم کی کمپنی کے نزدیک آیا تو پاک فوج کے جوان اپنے مورچوں سے باہر نکل آئے۔ خندقوں سے ایسے باہر آئے جیسے ان کا موت کا سامان زمین سے امڑ کر باہر آ رہا ہو۔
دوستوں انہوں نے چھوٹے اور معمولی ہتھیاروں کی مدد سے دشمن پر زبردست حملہ کر دیا۔ دستی بموں، سنگینوں اور رائفلوں سے پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں نے دشمن کی ایک انفینٹری بٹالین کو تباہ و برباد کر کے دنیا کا ایک بڑا ریکارڈ بنا دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا، بھاری تعداد اور جدید ترین اسلحے کے باوجود بھارتی فوج سنبھل نہ سکی اور دست بدست لڑائی میں ہمارے جوانوں نے پوری بٹالین کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ ٹینکوں کی پوری اسکواڈرن کو راکٹ لانچروں سے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس وحشت اور شرمناک شکست کے بعد دشمن بے شمار لاشیں اور تباہال بخترمند گاڑیاں چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ دوستوں اس تاریخی لڑائی میں کمپنی کمانڈر میجر محمد اکرم سمیت چند اور جوان بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح میجر محمد اکرم کی قیادت میں ہمارے نڈر، دلیر اور بہادر جوانوں نے دفاع پاکستان کی جنگ لڑی، جبکہ ان کے مدمقابل بھارتی فوج کا ایک بریگیڈ فوج، ٹینکوں کے ایک اسکواڈرن اور فضائیہ کی بھرپور مدد بھی حاصل تھی۔ اس کے باوجود ہمارے مٹھی بھر جوانوں نے جرأت اور بہادری کی قابل دید مثالیں قائم کی۔ میجر محمد اکرم نے نہ صرف اپنی کمپنی کی کمان کر کے شاندار اور بے مثال صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بلکہ دشمن کو زبردست جلغار اور شدید مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود انہوں نے بہتر حکمت عملی اختیار کی۔ وہ جب تک زندہ رہے دشمن پاک سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکا۔ میجر محمد اکرم نے پاکستان کی دفاع اور علاقائی سالمیت کے لیے عظیم قربانیاں دے کر شجاعت و بہادری اور فرض شناسی، بہترین منصوبہ بندی اور بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا، جس کے صلے میں آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز